عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے شعبے پروفیشنلز فورم کے تحت 2 دن کا سنتوں بھرا اجتماع ختم ہو گیا۔ اجتماع کے دوسرے دن پروفیشنل اسلامی بھائیوں نے باجماعت نماز فجر اور اشراق و چاش کی نمازیں ادا کی۔ ناشتہ و آرام کرنے کے بعد دعوت اسلامی کے شعبے تجہیز و تکفین کے اسلامی بھائیوں نے پروفیشنل اسلامی بھائیوں کو تجہیز و تکفین کورس کروایا، جبکہ فرض علوم کورس اور دیگر دینی کاموں کا سلسلہ بھی رہا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مفتی محمد شفیق اتاری نے زکوٰۃ کے شرعی مسائل سے آگاہی فراہم کرتے ہوئے پروفیشنل اسلامی بھائیوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی اور کن پر زکوٰۃ فرض ہے سے متعلق بیان فرمایا، جس پر پروفیشنلز کی جانب سے کیے گئے سوالات کے مفتی محمد شفیق اتاری نے جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین اتاری نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان مبارکہ بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، اور یہ اکثر ہم نے پڑھا بھی ہے، کئی اداروں میں لکھا ہوا بھی دیکھتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے، خود بھی کئی جگہوں پہ کوٹ کیا ہوگا۔ حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ حدیث تو کوٹ ہوئی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کو اپنے اوپر نافذ کیسے کیا تھا، اور ان سچے عاشقان رسول کے نزدیک ان کی جائیداد، ان کا مال، اہل و عیال سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات محبوب ہو گئی کہ ایک بار امیر المومنین مولا علی مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں، تو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے منافق کی پہچان اور خود فریبی سے بچنے سے متعلق پر اثر بیان فرمایا۔ نگران شورا کا کہنا تھا، قول و فعل کے تضاد سے بچا جائے، یہ بھی منافقوں کی علامت ہے۔ دل میں کچھ اور، زبان میں کچھ اور ہو، سیدھے ہو جائیں، سترے ہو جائیں، صاف ہو جائیں، پاک صاف ہو جائیں۔ یہ فریبی، یہ چالاکی، اس طرح کی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے والی اور لوگوں کو دھوکہ دینے والی عادت ہونی نہیں چاہیے۔ 4 باتیں ایسی ہیں کہ یہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور خود کو مسلمان سمجھے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک شعبہ موجود ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ تیسری، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ چوتھی، جھگڑا کرے تو گالی دے۔ سنتوں بھرے اجتماع میں FGRF کے تحت ملک و بیرون ملک میں کیے جانے والے کاموں سے متعلق بریفنگ اور ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اجتماع کے اختتام پر پروفیشنل اسلامی بھائیوں کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہاں 2 دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اپنی پروفیشنل لائف کو جاری رکھتے ہوئے اب دین سیکھنے کے عمل کو بھی جاری رکھیں گے۔ یہ بہت ایک اچھا وے تھا کہ ایک جو ہم پورا دن اپنے پروفیشنل شیڈیول کے اندر رہتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہم دین کو کس طریقے سے بیچ میں لا سکتے ہیں اور دین کو کس طریقے سے اس میں عمل کروا سکتے ہیں۔ چھٹیاں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت یہ اچھا انیشیٹو لیا گیا کہ ان چھٹیوں کو جو ہے یوٹیلائز کیا گیا۔ الحمدللہ بہت ساری سنتیں سیکھنے کا موقع ملا اور بہت ساری اچھی تربیت ہماری ہوئی۔ جو دن ہمارا سو کر گزر جاتا تھا، وہ جو دن مختلف کاموں میں گزر جاتا تھا، آج ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا کہ صبح سے ہی مختلف اس طرح کی ترکیب تھی کہ جس کے اندر اشراق و چاش اور دوسرے معاملات تھے اور باجماعت نمازوں کا سلسلہ تھا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا فرض علوم کے حوالے سے، بہت ہی اچھی گائیڈنس دی۔ انشاءاللہ ایسے ہی ہم اس سیشن میں انشاءاللہ جوائن کرتے رہیں گے۔ بہت ہی ویل مینجمنٹ تھی، بہت ہی اچھا انتظام تھا، ہر چیز بہت اچھی بنی تھی، اور جو یہاں پہ ہمارے جو علماء ہوتے ہیں اور جو ان کا بیان تھا بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا یہاں پہ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ زکوٰۃ کے مسائل تھے، اس پہ بہت سارے کوشچن آنسر ہوئے، وہ سیکھنے کو ملا۔ تجہیز و تدفین کے جو مسائل تھے وہ سیکھنے کو ملے۔ 2 دن کا اسٹے کیا یہاں پر فیضان مدینہ کراچی میں، اور الحمدللہ میں بہت نالج ہوئی ہے اپنے پروفیشن میں بھی
اپنے دین میں بھی ہم کس طریقے سے دین اور دنیا کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو اہم بات ہے کہ ایک مسلمان کے بعد ایک اچھا انسان کس طرح بننا ہے, تو اس کے حوالے سے ہم نے کافی چیزیں سیکھی الحمدللہ. اجتماع میں آئے ہوئے پروفیشنل اسلامی بھائیوں کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے, جہاں ان کو سونے کی سہولت کے ساتھ ناشتہ, دوپہر اور رات کا کھانا بھی دیا گیا. اجتماع کا اختتام درود و سلام اور دعا سے ہوا.